الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغثني وادركني يا سيدي يا حبيب الله. محترم حضرات گرامی، آج 25 رجب شریف ہے اور کل آنے والی رات شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب شریف کی رات کو معراج شریف کا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا. تو یہ ذکر معراج اس پورے مہینے میں چل رہا ہے. تو آج بھی میں نے وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو 2-3 جمعہ سے میں تلاوت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سبحان، پاک ہے ہر عیب سے. سبحان، پاک ہے ہر نقص سے. سبحان، پاک ہے ہر عجز سے. الذی، وہ ذات کاملہ. الذی کے معنی ذات ہیں. ذوات تو بے شمار ہیں. ہر ذی ذات کے لیے ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ذات کاملہ ہے. خدا تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات ذات کاملہ. تو الذی سے مراد ذات کاملہ. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ وہ ذات کاملہ ہے. اپنی ذات میں بھی ذات کاملہ ہے، اپنے صفات میں بھی صفات کاملہ. اللہ کی ہر صفت صفت کاملہ.
پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ تمام صفات الہیہ سے متصف ہے، اور ہر صفت الہی صفت کاملہ۔ مثلاً اللہ تعالیٰ رازق ہونے کے اعتبار سے ذات کاملہ ہے کہ اس جیسا رازق کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ تمام رازقین سے بہتر افضل رازق خدا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ صاحب قوت صاحب قدرت خدا وہی رزاق ہے۔ اور کس کا رزاق ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ان کا رزق ہے۔ ہر جاندار کو رزق دینے والا فقط خدا ہے۔ کائنات کو رزق دینے والا فقط خدا، تو اپنی رازقیت میں باکمال ہے، اس جیسا رازق کوئی نہیں ہے۔ تو صفت رازق ہونے کی حیثیت سے بھی اس کی صفت کاملہ ہے، اس جیسا کوئی رزاق نہیں۔ ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے، جو اس کو مانتے ہیں ان کو بھی رزق دے رہا ہے، جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ سب کا رازق خدا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر صفت میں باکمال ہے، تو اس کی ایک صفت خالق ہے، تو صفت خالق میں بھی باکمال ہے، اس جیسا کوئی خالق نہیں، وہی واحد خالق ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ تعالیٰ برکت والا خدا تو احسن الخالقین ہے، اس جیسا خالق کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی صفت خالقیت میں بے مثل و بے مثال ہے، اور وہ باکمال ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم میں بے مثل و بے مثال ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ ذات کاملہ جو عالم الغیب ہے، غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، موجودات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب خدا ہے، عالم الغیب والشہادہ خدا ہے، تو اس صفت میں بھی وہ باکمال ہے، اس کا کوئی مثیل، اس کے علم کا بھی کوئی مثیل نہیں۔ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، آسمان و زمین میں کوئی شے نہیں جو اس پر پوشیدہ ہو، کوئی شے پوشیدہ نہیں، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے۔ تو بنا بری اللہ تعالیٰ
ذات کاملہ، الذی کے معنی ذات کاملہ۔ الوہیت میں اس کی ذات ذات کاملہ ہے، صفات الہیہ میں اس کی ہر صفت صفت کاملہ ہے، اور مخلوق میں سے، مخلوق کی ذوات میں سے اگر ذات کاملہ ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پاک۔ کل مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کمال ہے، اور آپ کی ہر صفت مصطفیٰ بھی صفت کمالیہ ہے، کسی کے اندر نقص نہیں، ہر صفت مصطفیٰ کو کمال ہی کمال حاصل۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعظم نوالہ نے مخلوق کی ذوات میں ذات مصطفیٰ کریم کو کامل اکمل ذات بنایا، اور آپ کی صفات کو اعلیٰ صفات بنایا، اور ہر صفت کاملہ عطا فرمائی، ہر صفت کاملہ عطا فرمائی۔ آپ کی ہر صفت کاملہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفات خداوندی سے سرکار متصف ہے۔ اِنَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جامع للکمالات الالوہیۃ والکمالات الخلقیۃ لأنہ حقیقت الحقائق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا والے تمام صفات کے جامع ہیں، ہر صفات خداوندی سرکار کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب اللہ کی ہر صفت کامل ہے تو صفت مصطفیٰ بھی ہر کامل ہے، کیونکہ وہی تو صفت الوہیت ہے، اس لیے وہاں بھی کمال، یہاں بھی کمال، کمال ہی کمال۔ اعظم القادری، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہر صفت کمال۔ آپ کے علم کی صفت بھی ایسی با کمال ہے کہ ایسا علم کائنات میں نہ کسی کو دیا ہے نہ دے گا، سب کچھ دے دیا تو محبوب کو دے دیا، سب کچھ دے دیا تو محبوب کو دے دیا، جو دینا تھا وہ دے دیا، اور سب کچھ دے دیا۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ دیا کچھ نہیں دیا، نہیں، سب کچھ دے دیا۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کامل علم ہے، اکمل علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل اکمل بنایا ہے، کامل علم اکمل علم عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنے وقت مقرر پر تشریف لے گئے، مزارات میں تشریف لے گئے، اور وہ مزارات میں زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، حیات طیبہ ان کی حیات برزخیہ برحق ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کسی نبی کے جسم کو کھائے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک زندہ ہیں، افضل زندہ ہیں، اعلیٰ زندہ ہیں، ان سب کی حیات سے سرکار کی حیات طیبہ اعلیٰ ہے۔ اس لیے کسرانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا، وحیات نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل و اکمل و اتم من سائر حیاتہم۔ امام کسرانی شارح بخاری نے فرمایا
کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ، روضہ اطہر کی حیات طیبہ تمام انبیاء علیہ السلام کی حیات سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اکمل بھی ہے، علی وجہ الاتم مکمل حیات طیبہ ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ و عم نوالہ نے مخلوقات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اکمل صفات عطا فرمائے۔ آپ اپنی ذات کی حیثیت سے بھی ذات کاملہ ہیں، آپ کی صفات کے اعتبار سے بھی ہر صفت مصطفیٰ صفت کاملہ۔ او آدم القادری ٹھیک کہا میں نے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صفت کاملہ۔ شیخ محقق نے فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متصفت بجمیع صفات الہی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ایک صفت سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، کل صفات خدا سے سرکار متصف ہیں۔ جو صفت خدا ہے وہی صفت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیوں اعظم القادری ایسا ہے کہ جو صفت خدا ہے وہی صفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے کہ اس کے صفات اسی کے صفات سے متصف ہیں آپ، پھر بھی ہم آپ کو خدا نہیں کہتے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں کہتے۔ شیخ محقق کی عبارت کا اگلا جز جو ہے کمال کر دیا شیخ محقق نے، جو اگلا جز ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متصفت بجمیع صفات الہی واضیق صفات الہی انا جلیس من ذکرنی۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تمام صفات سے بھی متصف ہیں، اور اللہ کے صفات میں سے یہ بھی صفت ہے کہ جو خدا کا ذکر کرے خدا اس کے قریب موجود ہے۔ یہی شان مصطفیٰ ہے، جو اس ماہ مصطفیٰ کا ذکر کرے سرکار ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ او آدم القادری کس طرح میں عبارت پڑھتا ہوں، دیکھا؟ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متصفت بجمیع صفات الہی واضیق صفات الہی انا جلیس من ذکرنی۔ شیخ محقق علی الاطلاق، جس کو ہم بھی شیخ محقق علی الاطلاق مانتے، دوسرے بھی مانتے، وہی فرما رہے ہیں مدارج النبوت شریف میں، مدارج ان کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کل صفات سے متصف ہے۔ اللہ کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے انا جلیس من ذکرنی، کہ جو میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ وہ فرماتے یہی صفت مصطفیٰ ہے کہ جو مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے محبوب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب شیخ محقق کے اس اعتقاد کے مطابق میں بھی اعتقاد رکھتا ہوں، میں سرکار کا ذکر کرتا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، سرکار میرے ساتھ جلوہ گر ہے، نہ دیکھ سکوں میری بینائی کا قصور ہے، لیکن میرے محبوب جلوہ گر ہے، وہ بیٹھے ہوئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سرکار جلوہ گر ہے۔ اب میں یہاں ذکر خدا بھی میں نے کیا ہے، کتنی آیات پڑھی ہیں میں نے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم فرش پر یاد کرو میں تمہیں عرش پہ یاد کرتا ہوں، تم انسانوں میں یاد کرو میں تمہیں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ دیکھا ہے؟
فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، فرمایا تم مخلوق ہو کر یاد کرو میں تمہارا خالق ہو کر یاد کرتا ہوں، تم میرے عبد ہو کر یاد کرو میں تمہارا معبود ہو کر یاد کرتا ہوں، تم میری مخلوق ہو کر یاد کرو میں تمہارا خالق ہو کر یاد کرتا ہوں، تم زمین پر یاد کرو میں آسمانوں میں یاد کرتا ہوں، تم فرش پر یاد کرو میں عرش پہ یاد کرتا ہوں، تم انسانوں میں یاد کرو میں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ ہمارا کوئی منہ نہیں ہے کہ خدا ہمیں یاد کرے، یہ منہ والے کا ہے، یہ منہ والے کا ہے، یہ نسبت کا کمال ہے کہ ہم محمدی ہیں۔ ہم موسوی نہیں، ہم عیسوی نہیں، ہم دیگر نبی کی امت نہیں، ہم تو سید الانبیاء کی امت ہیں، اس لیے اللہ محبوب کو دیکھتا ہے، میرے محبوب کے غلاموں تم زمین پر یاد کرو میں تمہیں آسمان پہ یاد کرتا ہوں، تم فرش پر یاد کرو میں عرش پہ یاد کرتا ہوں، تم نیچے یاد کرو میں بلندیوں میں یاد کرتا ہوں، تم عام انسانوں میں مجھے یاد کرو میں فرشتوں میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ دیکھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ہر صفت سے متصف ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، کیا رسول اللہ بھی روضے میں یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ بھی سن لو۔ اعظم القادری، اب میں سرکار کی تعریف کر رہا ہوں اور آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ صاحب جواہر البحار نے نقل فرمایا انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسر فی طاعت یسر بطاعت امتہ فی روضۃ المنورہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کی نیک بات پر روضہ شریف میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ سرکار روضہ اطہر میں خوش ہوتے ہیں اور مسرور ہوتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے سامنے جو اندر ہیں، ابو بکر دیکھو میرا غلام، عمر دیکھو میرا غلام، عثمان دیکھو میرا غلام، علی دیکھو میرا غلام، دیکھو میری کس طرح شان بیان کر رہا ہے۔ سرکار وہاں خوشیاں مناتے ہیں، ہم یہاں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسا ذکر مصطفیٰ میٹھا میٹھا ہے کہ سرکار ہمارے ذکر پر خوش ہو کر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھا ہے؟ اب الذی سے بات چلی کہ الذی ذات کاملہ، اللہ تعالیٰ بے شک ذات کاملہ ہے، ہر حیثیت سے ذات کاملہ ہے، اس کا مظہر اتم ہو کر رسول اللہ کی ذات بھی ذات کاملہ، ایسا ہے کہ نہیں؟ ذات کاملہ الذی، میں بڑا اختصار کر رہا ہوں، الذی اسرا، جس نے سیر کرائی ہے۔ اب سیر کروانے کے وقت تو بتایا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ساتھ تھے، بتایا جاتا ہے کہ دیگر فرشتے ساتھ تھے، بتایا جاتا ہے کہ براق آیا ہے، بے شک آیا، بتایا جاتا ہے کہ ایک مقام پر رف رف بھی آیا ہے۔ یہ سارے جو آئے تھے اللہ نے کسی کا نام نہ لیا، فرمایا اصل تو محبوب کو سیر کرانے والا میں ہوں، اپنے نام کہوں گا۔ محبوب کو سیر تو محب کراتا ہے، محبوب کو سیر تو محب کراتا ہے، اصل تو سیر کرانے والا میں ہوں، میں اپنا نام کہوں گا کہ میں نے سیر کروائی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ
کہ سیر کرنے والا لامکان پر ہو، سیر کرنے والا اس زمین پر سیر کر رہا ہو، یہ سجدہ ہے؟ ارے جو سیر کر رہا تھا سیر کرانے والا ساتھ تھا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کو یہ بنا دیا کہ وہ ساتھ تھا۔ میں نے کہا تمہاری عقل ماری گئی۔ اللہ نے جو تمہیں فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو رب تمہارا ساتھ ہوتا ہے۔ ارے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، محبوب کے ساتھ بطریق اولا ساتھ ہے۔ اسرا، جس رب تعالیٰ نے سیر کروائی، محبوب کو ساتھ لے کر سیر کرائی ہے۔ اسرا جو ہے یہ اسرا ہے، اسرا کے معنی زمین پر سیر کرنا، اسرا کے معنی زمین پر سیر کرنا۔ وہ زمین پر سیر کیسے ہوئی؟ بیت اللہ شریف سے سیر زمینی شروع ہوئی، بیت المقدس تک جاری رہی۔ یہ زمین کی سیر ہے۔ سرکار کی سیر کے 3 درجے ہیں، سنو بھائی، سرکار کی سیر کے 3 درجے ہیں، ایک زمین پر سیر کرنا، ایک عرش تک سیر کرنا، اور ایک عرش سے اوپر سیر کرنا۔ سرکار کے 3 درجے، ایک زمین کی سیر ہے وہ بیت المقدس تک بیت اللہ سے لے کر، ایک آسمانی سیر ہے وہ 7واں آسمان کی سیر عرش تک، اور ایک لامکانی سیر ہے فوق العرش بھی اس نے سیر کی ہے۔ یہ ساری سیر کرنے والا ایک ہے، سیر کرانے والا بھی ایک ہے۔ او اعظم القادری، ایسا ہے کہ تینوں درجے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں بیان فرمائے جو میں نے تلاوت کی ہیں خطبے کے بعد۔ تینوں درجے انہی آیات میں ہیں، انہی آیات میں تینوں درجے۔ تو فرمایا اسرا، سیر کرائی ہے زمین پر، کیونکہ ابتدا زمین پر سیر کی شروع ہوئی بیت اللہ شریف سے۔ بیت اللہ شریف سے سیر شروع ہوئی ہے تو اس لیے فرمایا زمین پر سیر کرائی بیت المقدس تک۔ کس کو سیر کرائی؟ بعبدہ، بعبدہ، اپنے عبد مقدس کو، اپنے عبد مقدس کو، جو اس کا عبد خاص ہے، جس کا مقام عبد ہی ہے۔ ہم سب عبد ہیں، وہ عبد ہی ہیں۔ ہم سب عبد ہیں، وہ عبد ہی ہیں۔ تو عبد اور عبد ہی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرما سبحان الذی اسریٰ بعبد، نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے خاص عبد مقدس کو۔ تو عبد ہی اور عبد میں کیا فرق ہے؟ عبد دیگر و عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ عبد اور ہے، عبد ہی اور ہے۔ عبد وہ ہے جو مولا کے انتظار میں رہتا ہے، عبد ہی وہ ہے جو مولا جس کے انتظار میں رہتا ہے۔ واہ بھائی واہ، او اعظم القادری۔ عبد دیگر و عبدہ چیز دیگر، عبد دیگر و عبد دیگر و عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ علامہ اقبال نے یہ صحیح کہا کہ عبد اسے کہتے ہیں جو مولا کا طلبگار ہو، اس کی انتظار میں ہو، اور عبد ہی اسے کہتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھا رہے، رب انتظار میں ہو۔ آجا آجا میں بلا رہا ہوں، آجا۔ وہ منتظر ہے، یہ انتظار کیا ہوا یہ ہے، انتظار کرنے والا وہ ہے، وہ منتظر ہے، یہ منتظر ہے۔ یہی مقام محبوب۔
اعظم القادری. ایسا ہے کہ نہیں؟ سرکار کو انتظار نہیں، اللہ کو انتظار، اللہ کو انتظار. بھیجا اس نے، جبریل کو اس نے بھیجا، دیگر فرشتوں کو اس نے بھیجا، اسی کو انتظار ہے. تو یہی تو جبریل نے کہا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے دیدار کا مشتاق ہے، جلدی چل منتظر بیٹھا ہے. عبد دیگر و عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار منتظر. عبد اور ہے، عبد ہی اور ہے. عبد وہ ہے جو مولا کی رضا پر راضی رہے، اور عبد وہ ہے کہ مولا جس کی رضا پر راضی. محبوب نے فرمایا کہ اب مجھے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ یہ قبلہ ہونا چاہیے، اب بیت المقدس نہیں. اللہ نے فرمایا پھر دیر کیسی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب نماز میں پھرتا آیا بیت اللہ کی طرف آ جا، تو نے یہی چاہا تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اس کو قبلہ بنا دیا ہے، جو تیری رضا ہے تو وہی میری رضا. دیکھا، یہی تو فرق تھا کلیم و حبیب میں. اعظم القادری الکلیم یعمل برضا مولا والحبیب یعمل مولا برضا. کلیم وہ ہے کہ جو مولا کی راضی پر رضا پر راضی رہے، حبیب وہ ہے کہ مولا جس کی رضا پر راضی. وہ اعظم القادری. دیکھا کیا بیان کر رہا ہوں؟ دیکھا. تو اپنے عبد مقدس، اس مرتبے والے عبد مقدس کو جس کی انتظار وہ خود کر رہا ہے، اس کو سیر کروائی ہے. یہ جتنا میں نے معنی کیا ہے کہ عبد مقدس ہے، عبد خاص ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے میں نے مولویوں والے معنی کیے جو مولوی کرتے ہیں، جو تفسیروں میں آئے ہیں، کتابوں میں آئے ہیں. اللہ کی قسم ولی کا یہ معنی نہیں ہے، خدا کی قسم ہے ولی کا یہ معنی نہیں ہے. ولی کا معنی اب سنو. حضور شاہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے سلسلہ چشتیہ کے سرتاج چشت اہل بہشت ہیں، وہ فرماتے عبد اسے کہتے ہیں کہ جس کے صفات اللہ میں گم ہو جائیں، جس کی ذات اللہ میں گم ہو جائے، وہ عبد ہی ہے. لہذا یہ رسول اللہ کو مقام حاصل ہے کہ صفات مصطفیٰ صفات اللہ میں گم ہو گئے، ذات مصطفیٰ ذات اللہ میں گم ہو گئے. جب یہ گم ہو گیا وہ نظر آیا تو اسی صورت میں نظر آیا. یہ ولی کا معنی، یہ ولی کامل نے یہ معنی بیان فرمایا. ٹھیک ہے. اب رہا یہ لڑکے فقہ پڑھتے ہیں، مولوی فقہ پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھو عقل ہے تمہیں کہ عبد کتنی قسم ہے؟ فقہ والے کیا لکھ رہے ہیں؟ عبد 3 قسم ہے، عبد رقیق، عبد عابق، عبد معزوم. یہ فقہ والے لکھ رہے ہیں. عبد رقیق محض غلام، جو سردار کہے حاضر جناب. ہم سب جتنی مومنین ہیں اللہ کے سامنے عبد رقیق ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، حاضر. وآتوا الزکاۃ، زکات دو، حاضر. وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حاضر. جو حکم تیرا ہم حاضر، ہم پابند. یہ عبد رقیق، یہ ہم لوگ ہیں، تم لوگ ہیں. اور ایک عبد عابق ہیں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا. یہ کافرین عبد عابق ہیں، مشرکین عبد عابق ہیں، منافقین عبد عابق ہیں، گستاخ عبد عابق ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں. اور ایک ہے عبد معزون، اللہ کی طرف سے اجازت یافتہ کہ جو تیرا فیصلہ وہی میرا فیصلہ، جو تیرا بولنا وہ میرا بول ہے. ٹھیک ہے. جو تیری اطاعت وہ میری اطاعت. عبد مختار اس کو کہتے ہیں. تو کائنات میں عبد مختار اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نبی المختار ہے. دیکھا، یہ عبد معزون، یہ فقہ والے لکھ رہے ہیں. یہ سارا قدوری وغیرہ یہ سارے کچھ پڑھاتے ہیں اس میں ہے. دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
عبد خاص، عبد مقدس، عبد معزون، مختار کل اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ اور یہ معراج جسمانی ہے، یہ منامی نہیں کہ خواب میں دیکھ لیا، نہیں، یہ معراج روحانی نہیں کہ آپ کی روح کو معراج ہوئی، نہیں، روح مع الجسد، جسد مع روح، یہ معراج جسمانی تھا۔ سرکار کو جسم اطہر سے معراج کرایا گیا، اور اس کا ثبوت بھی اسی میں ہے، بے عبدہ میں ہے، اس کا ثبوت بے عبدہ میں ہے کہ عبد اسے کہتے ہیں وہ بندہ جس کا جسم بھی ہو، روح بھی ہو، روح بھی ہو، جسم بھی ہو، اس کو عبد کہتے۔ عبد ہی بتا رہا ہے کہ سرکار کو معراج جسمانی ہوئی۔ او اعظم القادری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیا ہوئی ہے؟ جسمانی ہوئی۔ تو فرما اسرا بعبدہ، اور لیلاً تنوین تقلیل کے لیے ہے، اعظم القادری تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی رات کے پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے حصے میں، رات کے بڑے تھوڑے حصے میں لاکھوں میل کا سفر طے کرایا، واپس بھی پہنچایا۔ تو لیلاً رات کے تھوڑے حصے میں، رات کے تھوڑے حصے میں، اب رات کے تھوڑے حصے میں سیر کرانا لاکھوں میل، یہی تو قادر کی شان ہے کہ سیر کرانے والا قادر ہے، وہ قادر ہے کہ وہ لاکھوں میل کا فاصلہ آنے واحد میں طے کرا دے، تو قادر جو ہوا ایسا ہے کہ لیلاً تھوڑے حصے میں۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ تھوڑے حصے میں سیر کرائی ہے کہ وہ قادر ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معراج دن کو کیوں نہیں ہوا، رات کو کیوں ہوا؟ دن کو کیوں نہیں ہوا؟ سرکار کو معراج دن کو کیوں نہیں ہوا، رات کو کیوں ہوا؟ ارے اس لیے کہ دن میں تو سب دیکھ لیتے، رات میں سب کو سلا دیا، نیند والے فرشتے کو فرما دیا سب کو سلا دو، سب بے ہوش ہو جائیں، میرا محبوب شان و شوکت سے آئے، ادھر والے نہ دیکھیں ادھر والے دیکھیں۔ اعظم القادری، ہاں فرشتہ کو فرمایا نیند والے کو سب کو نیند دلا دو، سب نیند ہو گئی، سب ہو گئی، ہاں سب نیند، سب کو ختم، سب کو نیند سلا سو گئے۔ حضرت ام ہانی بھی وہ پہرا دے رہی تھی، وہ بھی دیوار سے وہ بھی سو گئے، سب سو گئے۔ اللہ نے فرمایا سب کو سلا دو، میرا محبوب آئے، ادھر کا کوئی نہ دیکھے ادھر والے دیکھے۔ لیلا رات۔ اچھا دوسری وجہ کیا تھی؟ وہ محبت کی بات ہے، وہ محبت کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ اللیل ستر للعاشقین، کہ رات عاشقوں کے لیے پردہ ہوتا ہے، محبوب آئے وہاں کوئی نہ دیکھے، میں دیکھوں اس کو، وہ دیکھے مجھے۔ اعظم القادری، اس لیے معراج رات کو ہوا ہے، اس لیے معراج رات کو ہوا ہے۔ اللیل ستر للعاشقین، یہ رات جو ہے عاشقوں کے لیے پردہ، عاشقوں کے لیے پردہ، اور خدا جیسا محب کون سا ہے؟ وہی تو محب اول ہے۔ اس لیے سب کو سلا دیا، اور رات میں محبوب کو لے آیا لامقام پر، بس یہ پردہ ہے کوئی نہ دیکھے، آسمان والے دیکھتے رہو دیکھتے رہو، سدرہ تک دیکھتے رہو، عرش تک، حاملین عرش کے فرشتے بھی تم بھی دیکھتے رہو، جنت والے تم بھی دیکھتے رہو، سب دیکھتے رہو۔ جب میرا محبوب عرش سے اوپر آئے گا کسی کو نہ دیکھنے دوں گا، سب کو نیچے ٹھہراؤں گا، محبوب کو اوپر بلاؤں گا، خود آ کر محبوب کو لے جاؤں گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جتنی میں نے معراج سنے ہیں علماء سے، سب یہی کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سفر جب وہ بیان کرتے ہیں معراج شریف کا،
سفر کرتا بیان کرتے 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 لا مقام پر اللہ کے ہاں سرکار تشریف لے گئے، اور وہ وہاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، دو کمانوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، یہ قریب ہوئے یہ قریب ہوئے یہ قریب ہوئے. اس نے بھی کہا ادن منی ادن منی، اور قریب آ جا اور قریب آ جا اور قریب آ جا. ارے محبوب کو قرب سارا بیان کرتے ہو، سرکار کو کہتے ہو یہ قریب ہوئے یہ قریب ہوئے، یہ وہ بھی ہوا کہ نہیں؟ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ خود قریب ہوا. یہ مولوی بتاتے رہے کہ سرکار قریب ہوئے، اب میں بتاتا ہوں وہ خود قریب ہوا. کیسے ہوا؟ ثم دنا الجبار تبارک و تعالی الی حبیبہ علیہ السلام دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. وہ رب تعالی خود قریب آیا اور زیادہ قریب آیا اور زیادہ قریب آیا. دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا اتنا بھی نہیں تھا، وہ قریب آیا. یہ اس کے قریب آیا، وہ اس کے قریب آیا. جب ملاپ ہوا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بس وہ جانے یہ جانے یہ جانے وہ جانے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد عزت والی، حرام کے معنی عزت والی، یہ حرام دوسرا مت سمجھنا. عزت والی شان والی مسجد بیت اللہ شریف، یہاں سے معراج شروع ہوا ہے. تو کہاں تک لے گئے یہ سیر؟ الی المسجد الاقصی. لوگ معنی کیا کرتے ہیں؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. یہ غلط ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. جتنی ترجمے ہیں یہی ترجمہ ہے جو یہ میں بیان کر رہا ہوں، یہی کہتے ہیں مسجد اقصی تک، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا معنی ہے کہ رسول اللہ کے سفر بس وہاں تک ہے، وقت معراج تک، وہ مسجد اقصی تک، بس یہاں تک ہے. یہ تک والا کیا معنی ہے؟ تک میں نے منتہا، یعنی وہاں تک آپ کا معراج ختم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سرکار کا معراج تو لا مکان تک ہے. یہاں تو یہ معنی ہی غلط ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فارسی زبان میں ترجمہ کیا وہ صحیح ہے. وہ فرماتا ہے الی المسجد الاقصی، اے بسوئے مسجد اقصی، مسجد اقصی کی طرف سفر جاری رہا. او آدم القادری، یہ مولوی والے معنی دیکھا؟ یہ مولوی کا معنی جو ترجمہ اٹھاؤ یہی ہے، جو بھی ترجمہ اٹھاؤ یہی. مسجد اقصی تک نہیں، سرکار تو آگے تشریف لے گئے. دیکھا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا اے بسوئے مسجد اقصی. رسول اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے، وہاں سے پھر آگے تشریف لے گئے. وہ سفر جاری ہے. اگر تک والا منع کرو گے وہ سفر ختم ہے. میرے محبوب کو سفر یہاں تک ختم نہیں ہے، وہ لامکان تک. آدم القادری من المسجد الحرام، عزت والی مسجد سے سفر شروع ہوا. الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی کی طرف. وہاں تشریف لے گئے. مسجد اقصی میں آپ تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے استقبالیوں کو جمع کر دیا. استقبالیوں کو جمع کر دیا جو سرکار کی آمد پر وہ استقبال کریں. وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہم السلام. سابقین انبیاء علیہم السلام کو فرمایا آج کی رات مزاروں میں رہنے کا وقت نہیں، مسجد اقصی میں آ جاؤ. آج کی رات مزاروں میں نہیں، مسجد اقصی میں آ جاؤ. میرے محبوب کی آمد کا استقبال کرو، انتظار کرو. وہ تمام وہاں آ گئے، وہ تمام وہاں آ گئے، اور سرکار نے 2 رکعت نفل پڑھائی. وہ مقتدی بنے. ٹھیک ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہو گیا. تو یہ پہلا سفر ہے زمین کا. پھر دوسرا سفر الذی بارکنا لنریہ من آیاتنا. یہ مسجد اقصی، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اس کا کیا معنی؟ کہ باہر برکتیں ہیں، اندر نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو ارد گرد برکتیں ہیں، اندر نہیں.
کیوں مولانا اعظم القادری؟ یہ خدا نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جو اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ارے جو باہر برکتیں ہیں وہی برکتیں اندر ہیں۔ اگر صرف اندر کہا جاتا تو باہر کی برکت کیسے ثابت ہوتی؟ باہر سے ثابت ہوتی ہے، باہر بھی ہے اندر بھی برکت ہے۔ اب یہ بتاؤں باہر کون سی برکت ہے؟ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، اصل یہ ہے کہ باہر انبیاء علیہ السلام سابقین کے مزارات ہیں، ان کی وجہ سے اللہ نے فرمایا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ان کے اجسام پاک کی برکت سے برکت رکھی ہے۔ دیکھا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا حصہ معراج کا ہے زمین کا۔ اب دوسرا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ محبوب کو آسمانی نشانیاں دکھائیں۔ یہ دوسرا سفر ہو گیا آسمان کا، کہ آسمان میں جو نشانیاں ہیں اپنی قدرت کی وہ بھی محبوب کو دکھا دوں، کچھ بھی نہ چھپاؤں، سب کچھ دکھاؤں۔ دیکھا، کچھ بھی نہ چھپاؤں، محبوب کو سب کچھ دکھاؤں۔ لنوریہ من آیاتنا، جو ہماری آیتیں نشانیاں ہیں تاکہ ہم محبوب کو دکھا دیں، سب محبوب کو دکھا دیں۔ تو ہم نے ساری آسمانی نشانیاں بھی دکھا دی۔ یہ دوسرا سفر معراج ہے آسمان کا، یہ آسمان کا دوسرا سفر معراج ہے کہ ہم ان کو آسمانیاں دکھائیں، آسمان کی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دکھانے والا تو ایک ہے، تو یہ کیوں کہا کہ ہم، تاکہ ہم دکھائیں؟ بھئی یہ کہو میں دکھاؤں، تو فرماتے ہم دکھائیں۔ لنوریہ، تاکہ ہم اس کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، ہم اپنی آیاتنا۔ پھر وہ جمع، یہ جمع در جمع یہ کیا ہے؟ جب اس کے اندر وحدت ہے، یہ کثرت کس بات کی ہے؟ اور تو ہے کوئی نہیں، وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے، تاکہ میں اس کو برکتیں دکھاؤں یا میں اس کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ یہ کیا ہے کہ ہم اس کو دکھائیں اور ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو ہم میں کس کو داخل فرمایا؟ یاد رکھیں، کسی غیر کی شرکت نہیں ہے، کسی غیر کی شراکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وحدت ہے، اس کے اسماء و صفات میں کثرت ہے، تاکہ میں بھی محبوب کو دکھاؤں، میری ذات بھی دکھائے، میرے کل صفات بھی دکھائیں۔ دیکھا، اس لیے جمع کا صیغہ، یہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال فرما کہ میں بھی دکھا دوں، میرے کل صفات بھی دکھا دیں، آسمانی نشانی۔ یہ دوسرا ہے سفر معراج۔ تیسرا انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ میرا محبوب لا مقام پر پہنچ کر وہ میری کلام سننے والا تھا، وہ اس کی کلام سننے والا تھا، وہ مجھے دیکھنے والا تھا، میں اسے دیکھنے والا۔ یہ تیسرا حصہ، یہ 3 سفر معراج یہ اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ اس کے اندر بڑی وضاحتیں ہیں، میں نے وہ چھوڑ دی ہیں اس لیے کہ جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے آپ کا۔ کل رات انشاءاللہ 27 رجب شریف کی رات، شب معراج مصطفیٰ کی رات، شب معراج النبی کریم کی رات، کل رات ہے۔ انشاءاللہ میری زندگی میں بڑی تفصیل سے معراج شریف کو اسی مسجد میں بیان کروں گا، پھر میں تفصیل بتاؤں گا۔ یہ میں نے بڑا اختصار کیا ہے سارا، میں تفصیل بتاؤں گا، اور اس میں کتنے اعتراضات ہیں وہ بھی بتاؤں گا، پھر ان کے جوابات بھی بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے خصوصیات معراج ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بڑی تفصیل سے کس طرح جبریل آیا، کس طرح دیگر فرشتے آئے، کس طرح وہ سرکار کی وہ دستار مبارک جلوس میں لے آئے، کس طرح براق شریف حاضر ہوا، کس طرح جبریل نے عرض کیا مکہ بیت اللہ میں کیا کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ بڑی تفصیل ہے، وہ میں انشاءاللہ پورا سفر معراج بڑی تفصیل سے انشاءاللہ تعالی میری زندگی تو کل رات اسی مسجد میں بیان کروں گا۔ اگر آپ تشریف لائیں تو بڑی خوشی ہوگی، بڑا فائدہ ہوگا۔ آ جائیں تو آپ کی مہربانی ہے، آ جائیں۔
میں تو دعوت دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنو اور پتہ چلے کہ اللہ نے کیسے نبی کریم ہم کو عطا فرمایا، کیسی شان والا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور ایسے معراج مصطفیٰ کریم سے متصف محبوب عطا فرمایا، لا مکان کو دیکھنے والا محبوب عطا فرمایا، لا مکان پہ خدا کو سر اقدس کی آنکھوں سے بے حجاب بے پردہ دیکھنے والا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیلات میں بیان کروں گا، اور پھر اس وقت پتہ چلے گا آپ کو کہ معراج بیان کرنا اس کو کہتے ہیں۔ کل رات انشاءاللہ زندگی میری میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کروں گا، بیت اللہ شریف سے اس میں جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا، پھر راستے میں جو سفر میں جو کچھ ہوا بیت المقدس تک وہ بتاؤں گا، مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا، پھر مسجد اقصیٰ سے سفر آگے شروع ہوا وہ بتاؤں گا، آسمان اول کا سفر بتاؤں گا، آسمان دوم کا سفر بتاؤں گا، تیسرے آسمان کا سفر بتاؤں گا، چوتھے کا سفر بتاؤں گا، پانچویں کا بتاؤں گا، چھٹے کا بتاؤں گا، ساتویں کا بتاؤں گا، پھر یہ بتاؤں گا پہلے آسمان پر نبیوں میں سے کون نبی ملا، دوسرے پر کون نبی ملا، تیسرے پر کون نبی ملا، چوتھے پر کون نبی ملا، پانچویں پر کون نبی ملا، چھٹے پر کون نبی ملا، ساتویں پر کون نبی ملا، اور وہ کون کون تھے، ان کی خصوصیت وہاں ٹھہرنے کی کیا تھی، کس لیے وہ وہاں ٹھہرے، وہی تو مسجد اقصیٰ میں چھوڑ گئے تھے سرکار، وہ آگے کیسے پہنچ گئے، وہاں کیسے انتظار میں تھے، یہ سب چیزیں بڑی تفصیلات ہیں، وہ میں بیان کروں گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں آسمان کا سفر طے کر کے جنت میں پہنچنا وہ بھی بیان کروں گا، اور اس کے بعد پھر وہ عرش الہی کی طرف، اور عرش الہی سے پہلے سدرہ ہے، سدرہ پر جبریل نے چھوڑ دیا، آگے وہ نہ جا سکا، وہیں چھوڑ کر محبوب کو اکیلا بھیج دیا، رف بھی ٹھہر گیا، محبوب کو اکیلا بھیج دیا، کیوں بھیجا وہ بتاؤں گا، کیسے آگے گئے وہ بتاؤں گا، عرش پر کیسے گئے وہ بتاؤں گا، عرش کا راستہ کس سے پوچھا وہ بتاؤں گا، عرش پر کیسے بیٹھے وہ بتاؤں گا، پھر عرش کو چھوڑ کر لامکاں پر گئے وہ بتاؤں گا، اور پھر اللہ نے کی آواز آئی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پر درود و سلام کے پھول برسانا چاہتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی یہ معراج شریف بڑا تفصیلی معراج ہے، ٹھیک ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، تو انشاءاللہ تعالی زندگی میری تو کل ضرور آنا، تشریف لانا، آ جانا، آپ کے لیے فائدہ، میرا تو جو ہے آپ کا بھی فائدہ، آپ کا فائدہ، آپ آئیں، اپنے نبی کریم علیہ السلام کی شان سنیں، اپنے نبی کریم علیہ السلام کا مقام معراج سنیں، سفر معراج سنیں، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک اسراء ہے، ایک معراج ہے، ایک اعراج ہے۔ اسراء کسے کہتے ہیں، معراج کسے کہتے ہیں، اور اعراج کسے کہتے ہیں، اسراء کہاں ہوا، معراج کہاں ہوا، اعراج کہاں ہوا، یہ سب چیزیں بتاؤں گا، تمہارا آؤ گے، سبحان اللہ، دیکھا، جو آئیں گے وہ پائیں گے، جو آئیں گے وہ پائیں گے، جو نہیں آئیں گے پھر وہ کھو جائیں گے، اب کھو جائیں تو ان کی مرضی، آئیں تو پائیں تو ان کی مرضی، ٹھیک ہے۔ رحمت مصطفیٰ تو بٹ رہی ہے، بٹتی رہے گی، سرکار کی رحمت بٹ رہی ہے، اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا محبوب جو دے لینے کی کیا کرے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بٹتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، کیا میں نے کہا، سرکار کی رحمت بٹتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، کیسے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت، اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر شروع ہو تو رب کی رحمت برستی رہتی ہے، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رحمت برستی ہے، جب اس کے محبوب کا ذکر معراج شروع ہو کتنی رحمت برستی ہے، تو وہ کتنی رحمت برستی ہے، تو خدا کی رحمت وہ برسے گی، اور دیکھنے والے دیکھیں گے، محسوس کرنے والے محسوس کریں گے کہ
کہ ایک بارش سروں پر ہوتی ہے، جسم پر ہوتی ہے، اور یہ رحمت دلوں پر ہوتی ہے۔ یہ رحمت دلوں پر، دل کے اندر ہوتی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ رحمت جو برسے گی پھر اس کو دیکھ لینا کہ کیسی برس رہی ہے۔ اس بنا پر کل انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء بشرط زندگی بشرط صحت انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی تفصیلی معراج سنائیں گے، اور ایسا سنائیں گے شاید ایسا پہلے کبھی سنا بھی نہ ہو، شاید ایسا نہیں سنا، شاید ایسا معراج نہ سناؤ۔ وہ میرا کمال نہیں ہوگا، کمال والے کا کمال ہوگا جس کا معراج ہوگا، جس کا ذکر معراج ہوگا کمال اس کا ہوگا، زبان میری ہوگی اور کمال اس کا ہوگا۔ تو پھر دیکھ لینا کہ یہ کس طرح معراج بیان کیا گیا، اس کی کیسی شان بیان کی گئی ہے اس معراج شریف کی۔ انشاءاللہ تعالی اگر قسمت خدا دادا ملاقاتت کنم حاصل بجز تقدیر ربانی شدن یکجا بود مشکل، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو انشاءاللہ تعالی کل عشاء کے بعد آپ کی اور ہماری انشاءاللہ اس مسجد شریف میں ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ذکر خیر مصطفیٰ کریم سنیں گے سنائیں گے۔ اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامیتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، تقبل منا بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم